بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر، وادی طائف میں آپ پر ڈھائے جانے والے مظالم اور واپسی پر جنات کا بیعت کرنے کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، ویڈیو ایمان افروز ہونے والی ہے، سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے وادی طائف کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ طائف سعودی عرب کے صوبہ مکہ کا ایک شہر ہے جو مکۃ المکرمہ کے نزدیک واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 5600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ 6 صدی عیسوی میں اس علاقے میں بنو ثقیف کا قبیلہ رہتا تھا۔ شہر کے ارد گرد دیوار تھی اور لوگ بت پرست تھے۔ ان لوگوں نے کعبہ پر حملہ کے وقت ابرہہ کا ساتھ دیا تھا۔ 620 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، جو اسلامی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے جس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ 631 عیسوی میں غزوہ تبوک کے وقت مسلمان بہت طاقتور ہو چکے تھے اور طائف والوں نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے وفود کو مکہ بھیج کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ طائف پر کافی صدیوں تک عربوں کی حکمرانی رہی، مگر اسے 1517 عیسوی میں شریف مکہ نے عثمانی سلطان سلیم اول کے حوالے کر دیا۔ 1802 عیسوی میں نجدی افواج نے اسے فتح کر لیا جن کا تعلق آل سعود سے تھا، مگر 1813 میں عثمانی سلطان محمود دوم نے اسے واپس حاصل کر لیا۔ 1916 عیسوی میں شریف مکہ نے اس پر قبضہ کیا، مگر کچھ ہی عرصہ بعد شریف مکہ حسین بن علی اور نجد کے حکمران عبدالعزیز السعود میں اس شہر پر جھگڑا رہا، حتیٰ کہ 1926 عیسوی میں طائف عبدالعزیز السعود کے بادشاہ بننے پر اس کے قبضہ میں آیا اور سعودی عرب کا حصہ بنا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، جان نثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، شیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ و مقاطع، قریشیوں کا ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظتیں ڈیلی گئیں۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، انہی کے اشارہ پر کاشانہ نبوی میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندا کیا، خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں حرام پلیدی ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوج ڈالے گئے، غرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی بے بکانہ جسارت بھی کی گئی۔ پیارے دوستو، ہجرت کے 3 سال پہلے ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ ان سے 35 یا 55 روز کے بعد حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ان دونوں کے انتقال کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ در حقیقت حضرت ابو طالب کی وجہ سے آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچا سکتا تھا، ہر کام میں وہ آپ کی اعانت کرتے اور مخالفین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے روکتے تھے۔ اس طرح ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پیار تھا۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب قبیلہ کا سردار بن بیٹھا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبیلہ بدر کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں نے محمد کو اپنے قبیلے سے نکال دیا اور آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جزیرۃ العرب میں جب کسی کو قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا تو اس کی حیثیت اس قدر ناچیز ہو جاتی تھی کہ اسے قبائلی جرگہ میں انصاف کی درخواست کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ جزیرۃ العرب میں قبیلے سے خارج ہونے والا شخص تمام سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہو جاتا تھا، دوسرے لفظوں میں اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ مکہ کے سرداروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ پر بھی پابندی لگا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ان حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے قرب و جوار کے شہر اور بستیوں کا انتخاب کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے۔ بعثت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔
آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ طائف میں قبیلہ ثقیف آباد تھا، آپ اس لیے وہاں تشریف لے گئے کہ شاید وہ اسلام قبول کر لیں اور اسلام کی اشاعت میں آپ کے دست و بازو بنیں اور آپ کی قوم کی مخالفت میں آپ کے لیے سکندری ثابت ہوں۔ حتیٰ کہ جب قریش کی اذیتیں اور تکالیف آپ کی خاطر آتر پر گراں گزری تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف پہنچ کر آپ بنو ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے۔ وہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک عبد یا لیل تھا، اس کا نام کنانا تھا، اس کا اسلام لانا معلوم نہیں۔ دوسرے بھائی کو عبد کلال کہا جاتا تھا، اس کا نام مسعود تھا، اس کا اسلام بھی معلوم نہیں۔ تیسرے بھائی کا نام حبیب تھا، امام ذہبی نے فرمایا کہ اس کی صحابیت میں بھی تردد ہے۔ یہ تینوں عمر بن عمیر بن عوف ثقفی کی اولاد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، انہیں پیغام سنایا۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں غلاف کعبہ کو چاک کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں۔ اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں تو مجھے پھر بھی آپ سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ان کی بھلائی سے مایوس ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اسے مخفی رکھنا۔ آپ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ اہل طائف کا یہ رویہ قریش تک پہنچے اور ان کی اذیتیں شدت اختیار کر جائیں۔ ان تینوں سرداروں نے کہا، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے شہر کے اوباش اور احمق آپ پر مسلط کر دیے۔ وہ آپ پر دشنام درازی کرتے، شور کرتے، حتیٰ کہ ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے رستے پر 2 صفیں بنا لیں۔ جب آپ ان کی صفوں میں گزرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدم مبارک کو زمین پر رکھتے تھے لوگ اس پر پتھروں کی بارش کر دیتے، حتیٰ کہ قدمین شریفین سے خون بہنے لگا۔ ایک اور روایت کے مطابق نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب پتھر آپ کو لگتا آپ زمین پر بیٹھ جاتے، وہ لوگ آگے بڑھتے، آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو پتھروں کی بارش کر دیتے، پھر کہکے لگاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے، حتیٰ کہ ان کے سر پر بھی کئی زخم آئے۔ زخموں سے چور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس باغ کے مالک 2 بھائی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ تھے۔ حضور علیہ السلام کو لہولہان دیکھ کر انہوں نے اپنے نصرانی غلام کے ہاتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں انگور بھیجے۔ حضور علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر انگور لے لیے۔ نصرانی غلام نینوا کا باشندہ تھا، اس نے حضور علیہ السلام سے ان کلمات کی بابت دریافت کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے بھائی یونس بن متی کے شہر کے رہنے والے ہو، وہ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر ابن ربیعہ کا غلام عداس حضور علیہ السلام کے قدموں میں جھک گیا۔ عداس نے کہا، اگرچہ میرے آقا عتبہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو انگور پیش کروں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کو اس باغ میں پناہ نہیں دے گا۔ میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر طائف سے باہر لے جاؤں۔ نصرانی خدمتگار عداس نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور جیسے ہی رات تاریک ہوئی، پیغمبر اسلام حضور علیہ السلام کو طائف کے شہر سے باہر لے آیا اور عرض کیا، اللہ کے برگزیدہ بندے، اس شہر سے دور نکل جائیے کہ یہاں کے لوگ حضور علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے عبد یا لیل کو دعوت حق دی مگر اس نے اس پر لبیک نہ کہا۔ میں واپسی عازم سفر ہوا، میں انتہائی غمزدہ اور مغموم تھا۔ میں قرن الشعالب پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو مجھے بادل نظر آیا جو مجھ پر سایہ فگن تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھے آواز دی، اللہ تعالیٰ نے بنو ثقیف کے تلخ جوابات اور انکار حق سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے جو چاہیں حکم دیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی۔ اس نے مجھے سلام کیا، پھر کہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے اذیت ناک جوابات اور پیغام حق کی تردید سن لی ہے۔
میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں انہیں ان دو پہاڑوں کے مابین پیس کر رکھ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحرا میں چلتے چلتے بطن نخلہ میں پہنچے۔ رات کا سما تھا اور کائنات خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جنات نے جب سوز و گداز سے بھرپور نورانی آواز میں قرآن سنا تو ان کی ایک جماعت خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک کی 46ویں سورت میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ وقت آن پہنچا جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری جانب بھیجا تاکہ وہ قرآنی آیات کو سنیں، اور جب وہ حاضر ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو کر سنو، پھر وہ اپنی قوم کی طرف عذاب سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ زخم زخم جسم، بھوک سے نڈھال اور خستہ حال حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے شہریوں سے مایوس ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جان لیا تھا کہ طائف مسلمانوں کی پناہ گاہ نہیں بن سکتا، لیکن کسی قبیلے سے منسلک ہونا ضروری تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ زہرہ کے سربراہ اخنس بن شریک کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اس سے حق جوار چاہتے ہیں۔ اخنس بن شریک نے جواب دیا، اگرچہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دے، لیکن وہ ایسا کرنے سے معذور ہے کیونکہ اس نے قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل بن عمرو کو پیغام بھجوایا اور اس سے کہا کہ وہ انہیں اپنے قبیلے میں جگہ دے۔ سہیل بن عمرو قبیلہ قریش سے دور کا تعلق رکھتا تھا، اس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دشمن بھی کسی سے پناہ طلب کرتا تو وہ اسے پناہ دیتے تھے۔ ماتم بن عدی نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کا مثبت جواب دیا اور اپنی قوم کو جمع کر کے ہتھیار باندھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد الحرام میں داخل ہو کر طواف کیا۔ ماتم بن عدی اپنی سواری پر سوار تھا، اس نے اعلان کیا، قریش کے لوگوں، میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دے دی ہے۔ ماتم بن عدی اور اس کے لڑکوں نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد حلقہ بنا رکھا تھا۔ کعبہ میں حاضری کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد واقعہ معراج ہوا۔ پہلے آپ مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے اور انبیاء کرام سے ملاقات کی، جنت اور سدرۃ المنتہا کو چھٹے آسمان پر دیکھا، اسی شب میں نماز فرض کی گئی۔ ان واقعات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے ایمان لانے سے کسی قدر ناامید ہو گئے تو حج کے موقع پر جو لوگ اطراف سے آتے تھے ان کے قیام کی جگہ تشریف لے جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، قرآن پڑھ کر سناتے، نیز اسلام اور مسلمانوں کی امداد کے لیے ان سے فرماتے تھے۔ لیکن اہل قریش اس کام میں بھی مزاحمت کرتے اور آپ کی مذمت کرتے۔ ابو لہب کو اس کام میں بطور خاص دلچسپی تھی، وہ اپنے کل کاموں کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس طرح حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام جاری رکھی اور اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔